ہم محنت کش اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے۔ جی غسان بھائی، پہلے آپ کو صاحب کو سلام، اور بہت اچھا آپ نے اسٹڈی سرکل کنڈکٹ کیا، اس کے لیے بہت بہت مبارکباد، بہت اچھا سنا، بہت اچھا علم میں اضافہ ہوا۔ میرے قاضی صاحب سے سوال ہے، اس وقت جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں جتنی بھی ہیں پاکستان کی، اس میں عوام کی جو سیاسی شمولیت ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ ان کے پاس وسائل، میڈیا، انویسٹمنٹ، اسٹیبلشمنٹ، ہر طرح کے ہتھیار موجود ہیں، نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بھی، لیکن لوگ پھر بھی ان کی طرف نہیں جا رہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی کہ وہ الیکشن سے، ان چیزوں سے، ساری چیزوں سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ ایک موجودہ سیاسی جماعتوں کی صورتحال ہے۔ اب اس صورتحال میں جو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کا نظریہ ہے، اور عوام میں اور عوامی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے جو ایک تنظیم سازی یا شمولیت کا طریقہ تھا جو اتنا مشکل ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے، کس طریقے سے یعنی کہ لوگوں کو اپروچ کیا جا سکتا ہے، جو کہ مین اسٹریم کی جماعتیں نہیں کر پا رہی، جو ٹھیک ہے ان کی اپنی وجوہات ہیں، یعنی کہ ان کا بیک ماضی ہے جو کس طریقے سے بھی ہے۔ ابھی کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان اپنا نظریہ عوام میں یا کوئی بھی نیا ساتھی جڑنا چاہتا ہے اس پارٹی کے ساتھ، اس کے لیے بہت مشکل یعنی کہ ایک رجسٹریشن یا پھر جو جس طرح سے بھی پروسیس ہے، اس کو کس طرح سے آسان کریں گے، اور یہ کس طرح سے یعنی ہر آدمی تک اپنا نظریہ پہنچایا جا سکتا ہے، یہ میرا سوال۔ اچھا جناب، پہلے تو یہ بات ہے سوال کے پہلے ایسے پر کہ پاکستان میں ایک عجیب صورتحال ہے کہ یہاں سیاسی پارٹیاں نہیں، وہ کاروباری ادارے ہیں اور پبلک لمیٹڈ کمپنیاں ہیں جو خاندانوں کے لیے، اور وہ کاروبار کرتے ہیں، سیاست نہیں کرتے، سماج میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ اقتدار میں نہیں آتے، نہ اس کے لیے سیاست کرتے۔ یہی کیفیت جو ہے ہمارے فوجی ادارے کی ہے کہ ہمارا فوجی ادارہ بھی ایک کاروباری ادارہ بن گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی ادارہ بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ عالم ہے کہ سیاسی پارٹیاں، سیاسی پارٹی کے ساتھ ساتھ کاروباری ادارے، اور ہمارے فوجی دفاعی ادارے کے بجائے اس وقت جو ہے کاروباری ادارہ اور سیاسی ادارہ بن چکا ہے، اور یہ عوام کے پریکٹس سے، عوام مشاہدے سے یہ سیکھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں اب پورے ملک میں ان پارٹیوں پر اور ان جنرلوں پر لوگ کوئی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سوال کا دوسرا حصہ کہ کمیونسٹ پارٹی اپنا پروگرام تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جاگیرداری کو، بڑی زمینداری کو ختم کرنا ہے، جو میں نے بیان کیا۔ یہاں پر سرمایہ دارانہ نظام میں بڑی جو انڈسٹریز ہیں وہ سب ریاستی تحویل میں لے کر، باسوائے چھوٹے یونٹس کے، باقی ہم ریاستی تحویل میں لے کر عوام کی خوشحالی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ 70 والی پیپلز پارٹی کا پروگرام لے کر نہیں آ رہے، غلام مصطفیٰ جتوئی کے ساتھ کھڑا ہو کر سوشلزم کی بات نہیں ہو رہی، فاروق لغاری کے ساتھ کھڑے ہو کر سوشلزم کی بات نہیں ہو رہی، ہم محنت کش طبقات کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہر انسان کو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک اس کی زندگی کی حفاظت، اسے علاج، اسے ہر قسم کی، ہر سطح کی تعلیم مفت ہوگی، علاج مفت ہوگا، روزگار ریاست کی ذمہ داری ہوگی، گھر دینا، ہر شادی شدہ جوڑے کو گھر فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ تو ہوا پروگرام لے کر جو عوام میں جانا ہے، لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمیں عوام کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو، جو بلا شک صرف جل منگسی کچھی تک ہے، یا رانی پور میں فاطمہ فرڑوں کے کیس پر ہے، ان لڑائیوں کا حصہ بننا ہے، بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرنا ہے،
जब तक कम्युनिस्ट कारकुन, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर या अवाम का अवामी महाज का बंदा उसमें फोर्थ फ्रंट पर यानी पहली सिफ में खड़े होकर किरदार अदा नहीं करेगा, लोग कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ नहीं आएंगे। और आप जैसे बहुत सारे दूसरे दोस्त हैं जो ख्वाहिश रखते हैं इस निजाम को बदलने की, उनसे मैं अपील करता हूं कि आप कंफ्यूजन से निकल आए। बहुत सारे इस कंफ्यूजन में है कि 6, 8, 10, 15, 20 लेफ्ट पार्टियां किसका हिस्सा बने। आपको ये फैसला करना होगा, किसी एक पार्टी का हिस्सा बनना होगा, और जो पार्टी ताकतवर होगी बाकी लेफ्ट पार्टियां भी उसके साथ चलने को तैयार होंगी। हिंदुस्तान का तजुर्बा हमारे सामने। आप कहें कि कम्युनिस्ट पार्टी किरदार, मुझे एक दिलचस्प लतीफे जैसी बात याद आ रही है। हमने कोयटा में प्रोग्राम किया शहीद नजीर अब्बासी का याद में। वहां एक नेशनल पार्टी का कारकुन लीडर तकरीर करते हुए कह रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी ने नजीर अब्बासी पैदा करने छोड़ दिए है। तो लतीफा यह है कि आप नजीर अब्बासी पैदा करो ना, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी से तवक्को रखते हो कि वो लोग पैदा करें जो शहादत के लिए तैयार हो, लेकिन हम इस निजाम को गिराने के लिए, अवाम की हकीकी इक़्तिदार आला लाने के लिए हम अपनी हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। तो इन नौजवानों से हम अपील करते हैं कि आओ कम्युनिस्ट पार्टी को ताकतवर करें। कम्युनिस्ट पार्टी आप लोगों की पार्टी है, ये नौजवानों की पार्टी है, मजदूरों किसानों की पार्टी है, ये खवातीन की पार्टी है। वो खवातीन, वो हमारी बेटियां जो समाज में जबरे सिंफी जुल्म का शिकार है, माशी इस्तेसाल का शिकार है, उनको कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और कोई पार्टी वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती जो उसे समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मर्द के बराबर हुकूक मुयस्सर हो। वो पार्टियां जो औरतों के दिल बनाकर बड़े प्रोग्राम करती है और बड़े बड़े जो है वो रैलीज मुनक़िद करती है, वो इस निज़ाम को बदलना नहीं चाहती। हमारे यहाँ औरत जो है वो खास तौर पर जो दरमियाने तबके और मेहनत कश अवाम के घरों में औरतें मौजूद हैं, मेरी बेटियां मौजूद हैं, वो समाजी तौर पर और माशी तौर पर दोहरे इस्तेसाल का शिकार है। वो कम्युनिस्ट पार्टी में आए, इसकी हर अव्वल क़यादत बने, इसकी लीडरशिप पर आए और ये दुनिया देखे कि पाकिस्तान जिसको कहा जाता है सबसे ज्यादा पसमानदा है, उसके कम्युनिस्ट पार्टी के क़यादत में, उसके मास फ्रंट्स में औरतें जो है वो फोर्थ फ्रंट पर होनी चाहिए, आगे क़यादत करती नजर आनी चाहिए। यही जरिया है निज़ाम को बदलने का और इस्तेसाली तबकात से इक़्तिदार छीनने का।